نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بارے میں راجح قول جو ہے 9 ربیع الاول کا ہے، 8 یا 9، وہ بھی کنفرم نہیں ہے 8 تھی یا 9 تھی، لیکن 8 یا 9 ربیع الاول، اور 12 تو نہ وفات کی تاریخ ہے نہ ولادت کی تاریخ ہے۔ سامعین، یہ دنیا جانتی ہے کہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ ولادت پہ نہ صرف ہم سنی بلکہ عالم اسلام کے اکثر و بیشتر ممالک میں 12 ربیع الاول کو جو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اظہار عشق و محبت کرتے ہیں، اس سے دیوبندیوں وہابیوں میں جو بے چینی اور بے قراری کا عالم ہوتا ہے وہ بیان سے باہر ہے۔ اس لیے یہ دیوبندی وہابی لوگ اس محبوب و مطلوب عمل سے مسلمانوں کو متنفر کرنے، اس کے خلاف زہر پھیلانے کے مقصد سے سوشل میڈیا پر اکثر دیوبندی وہابی ہر سال ربیع الاول شریف کا چاند نظر آتے ہی یا بسا اوقات اس سے پہلے ہی سے یہ غلط فہمیاں پھیلانے میں ہمہ وقت مصروف ہو جاتے ہیں کہ 12 ربیع الاول میں مسلمانوں کا یہ کام بدعت ہے، اور کھینچ تان کر اس طرح یہ دیوبندی وہابی لوگ اپنے علاوہ دنیا بھر کے ان تمام مسلمانوں کو جو ربیع الاول شریف کی 12ویں تاریخ کو اظہار مسرت اور اظہار عشق و محبت کرتے ہیں انہیں گناہ گار قرار دیتے ہیں، اور ہر طرح کے حربے استعمال کرنے کے بعد ایک حربہ یہ لوگ یہ استعمال کرتے ہیں کہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان حنفی قادری بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ ولادت 12 ربیع الاول نہیں بلکہ 8 ربیع الاول بتایا ہے، یہ دیوبندی وہابی لوگ پھیلاتے ہیں۔ جو بریلویوں کے امام ہیں، امام احمد رضا خان بریلوی، انہوں نے بھی اپنی کتاب میں لکھا کہ 8 ربیع الاول ہے۔ اسی طرح یہ بھی کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کی تاریخ 12 ربیع الاول تحریر فرمائی ہے، لیکن کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت و وفات کے متعلق یہ بات دیوبندی وہابی لوگ جو کہتے ہیں کرتے ہیں کیا وہ صحیح کہتے ہیں، یا غلط بیانی کر کے لوگوں کو شیطان بن کر یہ دیوبندی وہابی لوگ گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ آئیے آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی جانتے ہیں۔ باطل کا رد کریں گے ہم ہیں بریلی والے۔ تو سامعین و ناظرین، لیجئے پیش ہے فتاوی رضویہ شریف اور اس کی جلد 26 کے صفحہ نمبر 427 کو آپ ملاحظہ کیجئے۔ دیکھیے اس پر سوال میں لکھا ہوا ہے کہ مشہور ہے کہ حضور پرنور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت 12ویں ربیع الاول کو ہوئی ہے، چنانچہ تواریخ حبیب الہ اور مولود برزنجی میں یہی لکھا ہے، اور اذاقۃ الآثام کے صفحہ نمبر 101 پر لکھا ہے کہ مولانا رفیع الدین خان مراد آبادی اپنے سفر کے حالات میں تحریر کرتے ہیں کہ 12ویں تاریخ ربیع الاول کو حرمین شریفین میں یہ محفل منعقد ہوتی ہے، مگر زید کہتا ہے کہ دراصل پیدائش کی تاریخ 9 ربیع الاول ہے اور سال فیل کے حساب کرنے سے 9 تاریخ ربیع الاول کی آتی ہے، اس لیے 12 ربیع الاول جو روز وفات ہے عید میلاد کرنی ممنوع ہے۔ اور ایک کتاب رحمت للعالمین ایک شخص نے پٹیالہ میں حال میں لکھی ہے، اس میں بھی 9 تاریخ ولادت بحساب سال فیل تحریر کیا ہے، اور شبلی نعمانی نے بھی اپنی سوانح میں ایسا درج کیا ہے۔ تو اب ان میں صحیح اور معتبر کون سی تاریخ ہے، اور اگر دراصل 9 تاریخ ولادت ہے تو کیا عید میلاد 9 کو کی جایا کرے؟ اب اس کا جواب دیکھیے سامعین و ناظرین کیا لکھا گیا ہے۔ الجواب: شرع مطہر میں مشہور بین الجمہور ہونے کے لیے وقعت عظیم ہے، اور مشہور عند الجمہور ہی 12 ربیع الاول ہے، اور علم حیات و زیجات کے حساب سے روز ولادت شریف 8 ربیع الاول ہے، کما حققناہ فی فتاوانا، جیسا کہ ہم نے اپنے فتاویٰ میں اس کی تحقیق کر دی ہے۔ یہ جو شبلی وغیرہ نے 9 ربیع الاول لکھی کسی حساب سے صحیح نہیں۔ تعامل مسلمین حرمین شریفین مصر و شام بلاد اسلام و ہندوستان میں 12 ہی پر ہے، اس پر عمل کیا جائے۔ دیکھ لیجئے کیا ہے، یہاں پر 8 تو لکھا ہے اعلیٰ حضرت نے کہ ہم نے جو تحقیق کی ہے وہ 9 نہیں ہے بلکہ 8 ہے، لیکن کیا فرمایا کہ تعامل مسلمین حرمین شریفین میں مصر و شام میں اور بلاد اسلام حتیٰ کہ ہندوستان میں 12 ربیع الاول ہی پر ہے اور اسی پر عمل کیا جائے۔ تحقیق 8 ہے ضرور، مگر حکم کیا دیا کہ اسی پر 12 ربیع الاول پر عمل کیا جائے،
اور روزے ولادت شریف اگر 8 یا بفرض غلط 9 یا کوئی تاریخ ہو، جب بھی 12 کو عید میلاد کرنے سے کون سی ممانعت ہے؟ وہ وجہ جو اس شخص نے بیان کی خود جہالت ہے۔ اگر مشہور کا اعتبار کرتا ہے تو ولادت شریف اور وفات شریف دونوں کی تاریخ 12 ہے۔ ہمیں شریعت نے نعمت الہی کا چرچا کرنے اور غم پر صبر کرنے کا حکم دیا، لہٰذا اس تاریخ کو روزے ماتم وفات نہ کیا، روزے سرور ولادت شریفہ کیا، کما فی مجمع البحار الانوار، جیسا کہ مجمع البحار الانوار میں ہے۔ اور اگر حیات و زیج کا حساب لیتا ہے تو تاریخ وفات شریف بھی 12 نہیں بلکہ 13 ربیع الاول ہے، کما حققناہ فی فتاوانا، جیسا کہ ہم نے اپنے فتاوا میں اس کی تحقیق کر دی ہے۔ بہرحال معترض کا اعتراض بے معنی ہے۔ تو سامعین و ناظرین، آپ نے دیکھا اس میں جو سوال کیا گیا تھا ربیع الاول شریف کے متعلق کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی تاریخ 9 ہے یا 12 ہے، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے واضح الفاظ میں لکھ دیا کہ جو لوگ 9 تاریخ کی تحقیق پیش کرتے ہیں ان کی تحقیق غلط ہے۔ 9 تو ہے ہی نہیں، بلکہ اگر تحقیق کی بات کی جائے تو وہ 8 ہے، لیکن چونکہ بلاد اسلام حرمین شریفین مصر و شام اور ہندوستان وغیرہ میں 12 ربیع الاول پر ہی عمل کیا جاتا ہے، لہٰذا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بھی 12 ربیع الاول پر ہی عمل کرنے کا حکم دیا ہے۔ لہٰذا یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اعلیٰ حضرت نے 8 کی تحقیق بیان بھی فرمائی ہے تو ان لوگوں کی تغلیط میں بیان کی ہے جو لوگ 9 تاریخ بتاتے ہیں، لیکن جہاں تک عمل کرنے کی بات ہے تو اعلیٰ حضرت نے حکم دیا ہے کہ 12 ربیع الاول ہی پر عمل کیا جائے، اور اس کی وجہ بھی بیان کر دی ہے کہ مصر و شام میں بلاد اسلام ہندوستان اور حرمین شریفین میں اسی تاریخ پر عمل ہے، اور اسی پر عمل کرنے کا حکم بھی اعلیٰ حضرت نے دے دیا ہے۔ ساتھ ہی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اسی فتوے میں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کی تاریخ 12 ربیع الاول ہے، ان لوگوں کی بھی تغلیط کر دی اور بتا دیا تحقیق پیش کر کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کی تاریخ 12 نہیں بلکہ تحقیق کیا ہے 13 ربیع الاول ہے۔ اور اس طرح سے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ان دیوبندیوں وہابیوں کے منہ پر تماچا لگا دیا ہے، اور ان محققین کے منہ پر جو معاند محقق ہیں، جو لوگ تحقیق برائے تحقیق کرتے ہیں، ان کی بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ جو دیوبندی وہابی نام نہاد اہل حدیث غیر مقلدین وہابی لوگ مسلمانوں میں غلط فہمیاں پیدا کر کے اس محبوب و مطلوب عمل سے لوگوں کو متنفر کرنے کے لیے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کی تاریخ 12 ربیع الاول بتاتے ہیں، ان کی تحقیق کو غلط ثابت کر کے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ تاریخ وفات کی تحقیق کی جائے تو وہ 12 ربیع الاول نہیں بلکہ 13 ربیع الاول ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی تاریخ جو دیوبندی وہابی لوگ لوگوں میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کے لیے 9 ربیع الاول بتاتے ہیں، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی بھی تغلیط کر دی کہ اگر تحقیق کی بات کی جائے تو 9 نہیں بلکہ 8 ہے، لیکن چونکہ 12 ربیع الاول پر عمل کیا جاتا ہے لہٰذا 12 ربیع الاول پر ہی عمل کیا جائے اور اسی دن عید میلاد منائی جائے۔ تو سامعین و ناظرین، ہم نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق اور ان کا حکم دونوں باتیں ہم نے پیش کر دی ہیں۔ اب اس تعلق سے آپ کی رائے کیا بنتی ہے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں، ویڈیو کو لائک کریں، ہائپ کریں اور خوب اپنے دوستوں میں شیئر کریں تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر یہ دیوبندی وہابی لوگ جو غلط فہمیاں پھیلاتے ہیں اور جو جھوٹ بولتے ہیں علی الاعلان، اس سے لوگ خوب اچھی طرح واقف ہو جائیں اور اعلیٰ حضرت کی تحقیق کیا ہے یہ بھی جان جائیں اور اعلیٰ حضرت کا حکم کیا ہے یہ بھی لوگ اچھے سے سمجھ جائیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس ویڈیو کو خوب اپنے دوست احباب میں شیئر کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔